ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں ہر چیز سادگی میں لپٹی ہوئی تھی، دو بہن بھائی عمر اور عائشہ رہتے تھے۔ وہ دونوں بے حد تجسس والے بچے تھے جنہیں مہم جوئی کا بہت شوق تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے گاؤں کے پرانے بازار میں گھوم رہے تھے، ان کی نظر ایک عجیب سی دکان پر پڑی۔ اس دکان کے باہر ایک تختی لٹک رہی تھی جس پر لکھا تھا، یہاں خواب حقیقت بنتے ہیں۔ عمر نے حیرت سے کہا، عائشہ چلو اندر چل کر دیکھتے ہیں، شاید یہاں کچھ مزے کی چیز ملے۔ دونوں بہن بھائی دکان میں داخل ہوئے۔ اندر ہر طرف پرانے زمانے کی چیزیں پڑی تھیں، لکڑی کے کھلونے چمکتے سکے اور عجیب و غریب پرانے قالین۔ اچانک ان کی نظر ایک رنگ برنگے قالین پر پڑی جو دوسرے قالینوں سے مختلف لگ رہا تھا۔ دکاندار، جو ایک بوڑھا مگر چمکتی آنکھوں والا شخص تھا، ان کے قریب آیا اور بولا، یہ قالین عام نہیں ہے، یہ ایک جادوئی قالین ہے جو تمہیں وہاں لے جا سکتا ہے جہاں تم جانا چاہتے ہو، مگر یاد رکھو یہ قالین صرف سچے دل والوں کی بات مانتا ہے۔ عمر اور عائشہ حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا واقعی؟ عائشہ نے خوشی سے کہا۔ بوڑھے دکاندار نے مسکرا کر سر ہلایا۔ بس اس پر بیٹھو اور اپنی منزل کا نام لو۔ پہلا سفر، بادلوں کی سلطنت۔ عمر اور عائشہ نے ہچکچاتے ہوئے قالین پر قدم رکھا۔ جیسے ہی انہوں نے بیٹھ کر کہا، ہمیں بادلوں کی سلطنت میں لے چلو، قالین نے اچانک حرکت کرنا شروع کر دی۔ یہ تو واقعی الفا رہا ہے، عمر چیخا۔ قالین تیزی سے اوپر جانے لگا، یہاں تک کہ وہ بادلوں کے بیچ پہنچ گئے۔ وہاں انہیں ایک حیرت انگیز منظر نظر آیا۔ بادلوں کے درمیان ایک شاندار سفید محل کھڑا تھا جس کے ارد گرد بادلوں کے ننھے ننھے باسی گھوم رہے تھے۔ وہ سب نرم روئی کی طرح لگتے تھے اور آسمانی رنگوں میں جھلملاتے تھے۔ عائشہ نے حیرانی سے کہا، یہ جگہ تو خوابوں جیسی ہے۔ اچانک بادلوں کی ملکہ جو سنہری روشنی میں لپٹی ہوئی تھی ان کے سامنے آئی۔ اے زمین کے بچوں، تم یہاں کیسے آئے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ عمر نے فخریہ انداز میں کہا، ہم جادوئی قالین پر سفر کر رہے ہیں۔ ملکہ ہنس کر بولی، اگر تم واقعی بہادر ہو تو کیا تم ہماری مدد کرو گے؟ ہمارا دشمن بادلوں کا دیو ہمارے بادل چرا کر لے جا رہا ہے۔ عمر اور عائشہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فوراً حامی بھر لی۔ بادلوں کے دیو کا سامنا۔ جادوئی قالین انہیں بادلوں کے دیو کی گپھے کی طرف لے گیا۔ دیو بہت بڑا اور خوفناک تھا، لیکن عائشہ نے ہمت کر کے پوچھا، تم نے بادل کیوں چرائے؟ بادلوں کے دیو نے آہ بھری اور کہا، میں تنہا ہوں، میرے پاس کوئی دوست نہیں، اس لیے میں بادلوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، اگر تم اچھے بن جاؤ تو ہم تمہارے دوست بن سکتے ہیں۔ یہ سن کر دیو حیران ہو گیا اور خوشی سے اچھلنے لگا۔ اس نے فوراً تمام بادل واپس کر دیے اور بادلوں کی سلطنت میں سب نے جشن منایا۔ صحرا کے جادوگر کا چیلنج۔ جب عمر اور عائشہ واپس جانے لگے تو قالین نے انہیں ایک اور جگہ لے جانا شروع کر دیا۔ اس بار وہ ایک وسیع صحرا میں پہنچے جہاں ایک عظیم جادوگر زفروس اپنی جادوئی طاقت سے ہر چیز پر حکومت کرتا تھا۔ زفروس نے ان کا استقبال کرتے ہوئے کہا، اگر تم میرے 3 چیلنج مکمل کر لو تو میں تمہیں ایک ایسا راز دوں گا جو تمہاری زندگی بدل دے گا۔ پہلا چیلنج، صحرا میں چھپی جادوئی کتاب ڈھونڈنا تھا۔ عمر اور عائشہ نے چالاکی سے نشانات کو پڑھا اور آخرکار ایک قدیم درخت کے نیچے کتاب تلاش کر لی۔ دوسرا چیلنج، جادوئی سانپ سے بچ کر دروازہ کھولنا تھا۔ عائشہ نے اپنی ذہانت سے سانپ کو الجھا دیا اور دروازہ کھول لیا۔ تیسرا چیلنج، سچ بولنے کا امتحان تھا۔ زفروس نے پوچھا، اگر تمہیں ایک ایسا راز ملے جو دنیا بدل سکتا ہے تو کیا تم اسے کسی کے ساتھ بانٹو گے؟ عمر نے ایمانداری سے کہا، اگر وہ راز اچھا ہے اور سب کی بھلائی کے لیے ہے تو میں ضرور شیئر کروں گا، لیکن اگر وہ نقصان دہ ہے تو میں اسے محفوظ رکھوں گا۔ یہ جواب سن کر زفروس مسکرایا اور بولا، تم واقعی عقل مند ہو، تم نے جیت لیا۔ یہ لو جادوئی کہانیوں کی کتاب، اس میں ایسی کہانیاں ہیں جو صرف سچے دل والے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ واپسی اور ایک نیا خواب۔ عمر اور عائشہ نے شکریہ ادا کیا اور قالین پر بیٹھ کر واپس اپنے گاؤں آ گئے۔ جب وہ دکان پر پہنچے تو دکاندار نے کہا، تم دونوں نے سچائی، ہمت اور نیکی کے ساتھ یہ سفر مکمل کیا، اب تمہارا قالین ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس دن کے بعد عمر اور عائشہ نے کئی اور جادوئی سفر کیے اور ہر بار نئی مہم جوئیوں کا سامنا کیا، اور یم جادوئی قالین ہمیشہ انہیں حیرت انگیز دنیاؤں کی سیر کراتا رہا۔